الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. محترم دوستو بزرگوں، اس وقت آج پوری دنیا میں ہر انسان کا ایک بنیادی مسئلہ ہے اور وہ ہے روزی کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ. مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس بات پر بھی اس کا ایمان ہے کہ روزی جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا عطا فرماتے ہیں. لیکن آج جو ہے ایسا لگتا ہے کہ انسان کا بنیادی جو مسئلہ جو بنا ہوا ہے، گویا کہ مقصود زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ روزی کیسے حاصل کی جائے. حالانکہ اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چرند پرند ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، سب کی روزی جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والے ایک ایک جانور کی روزی کا ذمہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، روزی جو ہے وہ آسمان سے اترتی ہے. اس لیے روزی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں زیادہ محنت لگانے کے بجائے جو روزی رساں ہے، یعنی جو روزی دیتا ہے، اس کو راضی کرنے میں انسان، جب مسلمان اس بات پر آمادہ ہو جائے گا کہ کیسے میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں، تو رزق کا مسئلہ تو چٹکیوں میں حاصل ہو جائے گا. آج اصل مسئلہ جو ہے وہ کثرت کا نہیں ہے، برکت کا ہے کہ برکتیں ہماری زندگی سے ختم ہو گئی. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ روزی زیادہ ہو جائے. میں مہینے 5,000 کماتا ہوں تو کہ 10,000 کماتا ہو جاؤں. جو 10,000 کماتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے 20,000 کی. جو 20,000 کماتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے 1,00,000 کی. انسان کا جو خواہش ہے اس کی وہ خواہش کبھی پوری ہی نہیں ہوتی، وہ ہر وقت آگے کی سوچتا ہے. اسی کو حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس اگر ایک سونے کا جنگل اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دے دے، پورا کے پورا سونے کا جنگل، تو وہ اس پر بھی مطمئن نہیں ہوگا. وہ اس کے دل کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش میرے پاس 2 جنگل سونے کے ہو جائیں. اطمینان قلب آج دنیا سے جو ہے اٹھ چکا ہے. جس کی زندگی میں دین نہیں ہوتا تو پھر اس کی زندگی میں قناعت نہیں ہوتی، اس کو شکر کی توفیق نہیں ہوتی. حالانکہ روزی کب بڑھے گی؟ قرآن میں یہ اللہ کا قانون ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر کرو گے، جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پر جو ہے شکر ادا کرنا، اس پر قناعت اختیار کرنا، تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم اس نعمت کو بڑھاتے ہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی تو جو ہے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی، کفران نعمت ہوا، تو پھر اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر جو ہے میرا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے. اس لیے روزی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، رزق کا سب سے بڑا دروازہ جو ہے، آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ روزی حاصل کرنے کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے کہ بزنس کیا جائے، انویسٹمنٹ کیا جائے تو اس کے اندر سے کہ پروفٹ ملے گا. رزق کا سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ اہتمام نماز ہے، نماز کا اہتمام کرنا. جو بندہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا مسئلہ حل کر دیتا ہے.
40 روز صرف 5 وقت نماز اہتمام کس کو کہتے ہیں؟ آج نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے اہتمام نماز، کہ آدمی کہیں بھی ہو اس کا دل اسی میں اٹکا ہوا ہو کہ کہیں میری ظہر کی نماز جماعت نہ چھوٹ جائے، کہیں میری عصر کی نماز نہ چھوٹ جائے۔ نماز سے پہلے نماز کے لیے تیار ہونا، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، اس کو کہتے ہیں اہتمام نماز۔ آج کا مسلمان جو ہے نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ذرا سا کوئی فنکشن آ گیا یا ذرا سا کوئی اونچ نیچ ہو گئی یا سفر میں چلے گئے، نماز غائب۔ تو اس کو اہتمام نماز نہیں کہتے، اس کو نماز کی سستی کہتے ہیں، اور نماز کی سستی پر تو اللہ کا عذاب ہے، کتنے بھیانک عذاب ہیں۔ تو رزق کا سب سے بڑا دروازہ، رزق حاصل کرنے کا سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ اہتمام نماز ہے، کہ نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا۔ اور دوسرا جو رزق کا دروازہ ہے وہ تقویٰ ہے، تقوی کے راستے سے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں۔ جس کی زندگی میں جتنا تقویٰ ہوگا، تقویٰ کہتے ہیں گناہ کو چھوڑ دینا، گناہوں سے بچنا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ جو حرام کام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان حرام کاموں کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تو جو حرام کاموں کو چھوڑ دے گا، اپنی زندگی میں تقویٰ اختیار کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا کریں گے۔ اگر مہینے کے 10,000 کماتا ہے تو وہ 10,000 میں اتنی برکت ہوگی کہ 5,000 کی بچت ہو جائے گی۔ آج برکت سے امت جو ہے محروم ہو چکی ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ کثرت الگ چیز ہے، بہت سارا مال آ جائے، 10 کروڑ آ جائے، لیکن سامنے ضرورتیں 12 کروڑ کی کھڑی ہو جائیں، تو وہ آدمی سکون سے رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ اور صرف 10,000 کماتا ہے لیکن اللہ اس کی روزی میں برکت دے دے تو وہی 10,000 نہیں 5,000 میں اللہ ضرورتیں پوری کر دیں گے اور 5,000 آٹومیٹکلی بچ جائیں گے۔ تو رزق کا مسئلہ جو ہے، آج انسان جو ہے رزق کے پیچھے بھاگتا ہے اور رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، دھندے میں بیٹھ کر جھوٹ بول کر دھندا کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں یہاں سے نفع کما لوں گا، جھوٹ بول کر، نمازوں کو چھوڑ کر، خیانت کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کر۔ تو اس طرح سے مال تو آ جائے گا لیکن وہی مال مصیبتیں لائے گا۔ وہ رزق آئے گا لیکن وہ رزق جو ہے مصیبتیں لائے گا، وہ رزق جو ہے پریشانیاں لائے گا۔ رزق کا سب سے بڑا دروازہ جو بتایا، نماز، اللہ کو راضی کرنا، نماز کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک حدیث کہہ کر، کیونکہ وقت ہو چکا، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ زیادہ تر لوگ آج جو ہے کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، قرضوں کی پریشانی، مال پیسوں کی کمی کی پریشانی۔ تو بجائے ادھر ادھر جانے کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں تو انشاءاللہ چٹکیوں میں مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ ابو داؤد شریف کی کتاب، ابو داؤد شریف وہ کتاب ہے کہ عالمیت کی آخری لاسٹ ایئر میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے صحاح ستہ، اس میں سے ایک کتاب ہے ابو داؤد شریف، جس کو امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے لکھی ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، یہ سب کتابیں عالمیت کے آخری درجے میں پڑھائی جاتی ہے، جس کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں ہوتا۔ تو ابو داؤد شریف کے کتاب الصلاۃ کے لاسٹ کی یہ حدیث ہے، جہاں اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ شروع ہوتی ہے، یعنی جہاں پر نماز کا چیپٹر پورا ہوتا ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ کا جو چیپٹر شروع ہوتا ہے، وہاں کتاب الصلاۃ یعنی نماز کے چیپٹر کی لاسٹ حدیث یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ انصاری ایک صحابی، انصاری کس کو کہتے ہیں؟ مدینہ کے رہنے والے، انصاری ایک صحابی جو ہے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے وقت میں کہ کوئی نماز کا وقت نہیں تھا۔ آج بھی اگر ہم مسجد میں
दोपहर को 3 बजे या सुबह को 10-11 बजे मस्जिद में आए और कोई अकेला आदमी मस्जिद में बैठा है तो उसको पूछेंगे भाई खैरियत, इस वक्त मस्जिद में क्यों, खैरियत तो है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू यमामा से अर्ज किया, पूछा कि या अबा यमामा, इस वक्त मस्जिद में क्या बात है? वो सहाबी ने अबू अमामा या यमामा, मैं नाम भूल गया, अबू अमामा है शायद, अबू अमामा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे दुयून और हुमूम ने घेर रखा है। दुयून कहते हैं कर्जों को और हुमूम कहते हैं गमों को, कि मुझे गमों और कर्जों ने घेर रखा है, इसलिए मस्जिद में बैठा हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुमको एक दुआ बतलाता हूँ, वो दुआ तुम पढ़ोगे अल्लाह ताला तुम्हारे सारे मसाइल हल कर देंगे। ये दुआ पूरी उम्मत के लिए है। अबू उमामा के वास्ते से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खजाना पूरी उम्मत को अता किया। जो इस दुआ को एहतमाम के साथ पढ़ेगा, रिस्क के अल्लाह ताला खजाने खोल देंगे। अल्लाह उसके तमाम मसाइल, कर्जों के जो मसाइल होते हैं, इंसान जो है देवेदार हो जाता है, तो कर्जों के जितने मसाइल हैं वो हल कर देंगे। बहुत बड़ी जामे दुआ है। और किसकी बताई हुई है? तमाम पीरों के पीर, तमाम औलिया के औलिया, तमाम नबियों के सरदार, जो बोलते नहीं थे उस वक्त तक, जब तक कि अल्लाह की तरफ से इनको हुक्म नहीं होता था। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये नबी जी जो है उस वक्त तक अपनी जुबान नहीं खोलते जब तक कि इनके ऊपर वही नाजिल नहीं होती। वो नबी फरमाते हैं कि अबू अमामा, मैं तुमको एक दुआ बताता हूँ, वो दुआ को पढ़ लो, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे मसाइल हल कर देंगे, तुम्हारे सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। फरमाया वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न वल अज्ज़ वल कसल वल जुब्न वल बुख़्ल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबति दैन व क़हरि रिजाल। उलमा ने फरमाया सुबह की नमाज के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुबह के जब इज़ा अस्बहता, जब सुबह हो, व इज़ा अमसैता, इन कलिमात को पढ़ लो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिज़्क़ के खजाने खोल देंगे। तो उलमा ने इसके नीचे लिखा है, फरमाया है, यानी बड़े बड़े मुहद्दिसीन और उलमा ने, कि सुबह की नमाज के बाद और शाम को असर की नमाज या मगरिब की नमाज, यानी जब शाम हो उस वक्त 10-10 मरतबा इन कलिमात को पढ़ लिया जाए, इस दुआ को पढ़ लिया जाए, अल्लाह ताला तमाम कर्जों की परेशानियों से हिफाजत फरमाएगा। जितने कर्जे होंगे अल्लाह ऐसी जगह से अदा करवा देगा, हमको गुमान भी नहीं होगा। ये तो हमारी सोच है, वरना अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ऐसी जगह से रोजी देते हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वहाँ से वहमो गुमान भी नहीं होता। तो 10-10 मरतबा इस दुआ को पढ़ना सुबह और शाम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबति दैन व क़हरि रिजाल। अबू अमामा कहते हैं, चंद दिन हुए थे, आप अलैहिस्सलाम की हिदायत के मुताबिक मैंने इस दुआ को पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ने मेरे सारे दुयून और हुमूम, यानी सारे कर्जे और सारे जितने गम थे वो सब के सब रफा दफा कर दिए, सारे मसाइल हल हो गए। एक और अमल बताता हूँ इसके साथ, जो बड़ा जामे है और मुजर्रब है। ये अमल हदीस में नहीं है, ये मशाइख का अमल है। मुजर्रब किसको कहते हैं? आजमूदा है, आजमाया हुआ है, कि जो फजर की नमाज के बाद ये दाहिना हाथ है, जमरा हाथ है, इस जमरे हाथ के पोरों के ऊपर 70 मरतबा सूरह शूरा की एक आयत है, 41वीं आयत है कि शायद 41 या 40वीं आयत है, अल्लाह, मैं आयत भूल गया, वो आयत को 70 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। ये जायत है ना सूरह शूरा की, अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। 70 मरतबा जमरे हाथ के पोरों के ऊपर 70 मरतबा इसको पढ़ना फजर की नमाज के बाद, उसी बैठक में, उसी हैयत में।
تو اللہ تعالیٰ رزق کے خزانے کھول دیں گے۔ یہ بھی بڑے بڑے مشائخ جو ہے ہمارے، انہوں کا آزمودہ عمل ہے۔ جو بھی کوئی کسی اللہ والے سے اگر کوئی جاتا ہے ان کے پاس اور پوچھتا ہے کہ بھئی کوئی عمل بتاؤ جس سے روزی کی کشادگی ہو، روزی کے اندر وسعت ہو، تو وہ سب سے پہلا عمل جو بتاتے ہیں وہ یہی عمل ہوتا ہے، یہی وظیفہ ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اس آیت کا مفہوم بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق ادا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وهو القوی العزیز، وہ طاقت والا ہے، زبردست ہے، وہ ہر طریقے سے رزق دینے میں طاقتور ہے اور بڑا زبردست ہے۔ 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا۔ تو میں نے عرض کیا رزق کا سب سے پہلا اور بڑا دروازہ جو ہے وہ نماز کا اہتمام نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرنا۔ اگر نماز اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مسائل کا حل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنت پڑھ لیں پھر خطبہ ہوگا۔